ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، وہ روزے دار اور عبادت گزار خاتون ہیں اور جنت میں بھی تمہاری بیوی ہوں گی۔ حفصہ عمر فاروق کی بیٹی اور ایک اور مشہور صحابی کی بھتیجی تھیں۔ ان کے چچا حضرت زید بن خطاب تھے۔ حفصہ ایک انتہائی دیندار خاتون تھیں جو اپنا وقت نماز اور روزے میں گزارتی تھیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہ میں ایسی اعلیٰ صفات اور ایسی ملنسار طبیعت تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے صرف وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موازنہ کر سکتی ہیں۔ ان کی زندگی مثالی ہے۔ حفصہ ایک عظیم جنگجو اور پہلوان عمر بن خطاب کے خاندان میں پیدا ہوئیں، جو اپنی جنگی مہارتوں کے لیے مشہور تھے۔ اپنے بڑھتے ہوئے سالوں میں ان کی پرورش اسلامی ماحول میں ہوئی۔ ان کے والدین، ان کی خالہ اور چچا دونوں پہلے ہی نئے مذہب میں تبدیل ہو چکے تھے۔ جب ان کی عمر کافی ہو گئی تو ان کی شادی خنیس بن حذافہ سے کر دی گئی۔ وہ ابو بکر صدیق کی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام پہلے ہی قبول کر چکے تھے۔ بدترین ظلم و جبر کی وجہ سے خنیس کو اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنا پڑا۔ خنیس اور حفصہ دونوں کو مدینہ میں نئی زندگی بہت پسند تھی۔ حفصہ نے قرآن کی آیات کو حفظ کرنے کا خاص اہتمام کیا، اور جب وہ نازل ہوئیں تو وہ آیات کے مفہوم اور تفسیر پر گہرا غور و فکر کرتیں۔ اس دوران ان کے شوہر جوش و خروش سے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے اور اپنی جنگی صلاحیتوں کو بہتر بنا رہے تھے۔ وہ دشمن کی حرکات و سکنات سے ہمہ وقت چوکنا رہتے تھے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ خبر آئی کہ مکہ کے قریش مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جنگ کی بھرپور تیاری کر کے ابو جہل کی قیادت میں مدینہ کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمان عملی طور پر غیر مسلح ہو کر بدر پہنچے اور پانی کے واحد ذریعے پر قبضہ جما لیا۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ پر ان کا پختہ یقین تھا۔ خنیس بن حذافہ عمر فاروق اور حفصہ کے ماموں، پھوپھی اور اس کے کزن سبھی اس بہادر گروہ کا حصہ تھے۔ حفصہ کے شوہر نے اللہ کی جنگ جیتنے اور ابو جہل کی افواج کی شان و شوکت کو خاک میں ملانے کا عزم کر رکھا تھا۔ آخر کار فوجیں آپس میں مل گئیں اور خنیس بن حذافہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ شدید زخمی ہوئے لیکن کفار کے اکثر رہنما مارے گئے اور اسلام کی فتح ہوئی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی لڑائیوں میں سے ایک ہے جس میں مٹھی بھر غیر مسلح اور بے شمار افراد نے ایک طاقتور اور اچھی طرح سے لیس فوج کو شکست دی۔ جب حفصہ نے اپنے شوہر کی بہادری کے بارے میں سنا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور جنگ میں ان کی بہادری کی تعریف کی، لیکن حفصہ نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس حالات میں ان کے شوہر کو بہترین دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ حفصہ اپنے شوہر کی صحت بحال کرنے کے کام کی طرف متوجہ ہو گئیں، لیکن ایسا نہیں ہونا تھا کیونکہ انہیں ایک بلند مقام سے نوازا جانا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے اور ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے جنہیں ابدی زندگی نصیب ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے انہیں جنت البقیع میں حفصہ کے چچا کے پاس دفن کرنے کا انتظام کیا۔ انہوں نے ذاتی طور پر نماز جنازہ پڑھائی۔ حفصہ فطری طور پر غم زدہ تھی، لیکن ایک سچی مومن ہونے کے ناطے انہوں نے عزت کے ساتھ اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ وہ اپنے بنانے والے کی طرف متوجہ ہوئیں اور ہمت سے خود کو نماز اور مراقبے کے لیے بھی اور بھی زیادہ دے دیا۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 21 سال تھی۔ ان کے باپ کے لیے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ ان حالات میں حفصہ کی خاموش ہمت، ان کے صبر و تحمل کی دعا اور ان کے قرآن کے مطالعے نے حفصہ کے چہرے کو روحانی حسن اور معصومیت سے روشن کر دیا، لیکن اس سخت تنہائی کی وجہ سے ایک اداسی بھی تھی جو ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ عمر فاروق گہرے غور و فکر کے بعد عثمان بن عفان سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، جن کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ایک مشترکہ بانٹنے سے ان کے قابل شریک حیات کو کھونے کے غم کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔
چنانچہ یہ فیصلہ کر کے سیدھے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ان کی اہلیہ کے انتقال پر رسمی سلام اور اظہار تعزیت کے بعد انہوں نے اپنے دل کے قریب ترین موضوع پر بات کی۔ عثمان نے نظریں نیچے کیں اور پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا کہ انہیں سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ عمر فاروق چند دنوں کے بعد ان سے دوبارہ ملے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اس تجویز پر غور کیا ہے؟ عثمان نے جواب دیا کہ میں ابھی شادی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہاں سے وہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور انہیں اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی۔ انہوں نے بھی نظریں نیچے کر لیں اور جواب نہ دیا۔ عمر فاروق بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے پاس آنے والے دونوں آدمیوں نے یا تو ان کی بیٹی سے شادی سے گریز کیا تھا یا انکار کر دیا تھا۔ انہیں رضامندی اور قبولیت کا یقین تھا، لیکن معاملات دوسری صورت میں نکلے۔ واقعات کے موڑ پر وہ بہت پریشان ہوئے۔ ایک لحاظ سے یہ ان کی توہین تھی۔ اس شکایت کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو بیان کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو کس مقام پر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ غم نہ کرو اور فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر مرد ملے گا اور اس کے بدلے میں عثمان اپنے لیے حفصہ سے بہتر عورت پائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سن کر خوش ہوئے، لیکن تھوڑا پریشان بھی ہوئے کہ ایسا آدمی کون ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ عمر فاروق نے محسوس کیا کہ یہ پیشن گوئی کا ایک حصہ سچ ہو گیا ہے، لیکن وہ بیان کے دوسرے نصف پر الجھتے رہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کی پیشکش کی۔ عمر فاروق کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ان کی بیٹی کو خواتین کے منتخب بینڈ میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا جو مومنوں کی مائیں کہلاتی تھیں۔ عائشہ اور سودا پہلے سے ہی رسول اللہ کے گھر کا حصہ تھیں۔ یہ سچ ہونا بہت اچھا لگتا تھا۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح غزوہ احد سے پہلے ہجری کے تیسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ اپنی بیٹی کو ان کے شوہر کے گھر رخصت کرنے پر عمر فاروق نے ان سے کہا کہ وہ کبھی بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اور کئی لحاظ سے ان سے بہتر تھیں۔ عمر فاروق نے کہا کہ اسے خلوص دل سے اس کا احترام کرنا چاہیے اور سب سے پہلے اور سب سے اہم خاندان کے رکن کے طور پر خوشی سے رہنا چاہیے۔ ایمان کی ماں کا مقام حاصل کرنے کے بعد حفصہ دین کے باریک نکات کے مطالعہ میں اور زیادہ مشغول ہو گئیں۔ وہ اپنے ذہن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو محفوظ کرتیں جو اسلام کی بہتر تفہیم کا باعث بنتی۔ وہ اکثر شریعت کے بارے میں ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے کسی بھی نکتے پر بحث کرتیں۔ مومنین کی ماؤں میں سے عائشہ، ام حبیبہ، سودا اور حفصہ سب کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ باقی مختلف قبائل سے آئے تھے۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے اور دیکھتے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہر ایک اپنی آمد کا انتظار بےتابی سے کرتا تھا۔ کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کے ساتھ زیادہ وقت گزارا۔ اس بات نے عائشہ کو پریشان کر دیا اور انہوں نے حفصہ اور سودا سے اس کے بارے میں بات کی۔ وہ اکٹھے ہوئے تو معلوم ہوا کہ کسی رشتہ دار نے زینب کے لیے ایک خاص قسم کا شہد بھیجا ہے اور وہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتی تھیں۔ یہ ان کا پسندیدہ شہد تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دیر سے آنا برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کے لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے ان سے براہ راست اعتراض نہیں کر سکتی تھیں۔ چنانچہ عائشہ نے حفصہ اور سودا سے مشورہ کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب وہ ہم سے ہر ایک کے پاس باری باری آئیں گے تو ہم سب کہیں گے کہ ان کے منہ سے ایک عجیب بدبو آ رہی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں سے ایک ہی بات سنی تو انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ ان کے پاس موجود شہد کی وجہ سے ہوگا
اور اسے اچھے کے لیے ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر یہ ایک عام آدمی کی زندگی کا واقعہ ہوتا تو اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا، لیکن یہ اللہ کے آخری نبی کے ساتھ تھا اور ان کا ہر قول اور ہر عمل آنے والے وقت کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے قانون یا شریعت بن جائے گا۔ اس طرح اس کی ایک خاص اہمیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت میں اس کی سرزنش کی، اے نبی تم اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جو اللہ نے تمہیں حلال کیا ہے اسے کیوں حرام کرتے ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو ایک خفیہ بات بتائی اور انہیں تنبیہ کی کہ وہ اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کریں، لیکن حفصہ نے عائشہ سے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ تحریم کی ترذیل آیت میں نازل فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی میں سے ایک کو رازداری کے ساتھ کوئی بات بتائی تو اس نے بتا دی، اور اللہ نے اسے بتا دیا، اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور ایک حصہ چھوڑ دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو اس نے کہا، کون ہے، کس نے آپ کو یہ بتایا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے سب کچھ جاننے والے اور باخبر نے بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی ازواج مطہرات جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی تھیں، انہوں نے اپنی گھریلو الاؤنسز میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ جب عمر فاروق نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کہنا بلکہ مجھ سے کہنا۔ انہوں نے تمام مومنین کی ماؤں کو بھی نصیحت کی کہ وہ کوئی مطالبہ نہ کریں۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی اور انہیں لگا کہ انہیں ہر معاملے میں دخل دینے کی عادت ہے۔ انہوں نے عمر سے صاف صاف کہا کہ وہ نبی کی بیویوں کے معاملات میں مداخلت سے باز رہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تنہائی میں جانے کا فیصلہ کیا اور عائشہ کے گھر کے ساتھ ایک بالائی کمرے میں چلے گئے۔ پورا شہر باتیں کر رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس صورتحال سے تمام صحابہ پریشان ہو گئے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ رسول اللہ سے خود جا کر پوچھتے۔ آخر کار عمر فاروق اپنی صاف گوئی کے لیے جانے جاتے تھے اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ افواہ سچ ہے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا تو وہ خوش ہوئے۔ پھر عمر نے پوچھا کہ کیا وہ باقی مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا سکتے ہیں؟ جب انہیں اجازت ملی تو انہوں نے خوشی سے سب کو بتایا کہ رسول اللہ کے گھرانے میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ پورے شہر کو اطمینان ہوا کہ رسول اللہ کو کس طرح سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ 29ویں دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے کیوں نیچے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اکثر قمری مہینہ صرف 29 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حفصہ نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اپنے الاؤنس میں اضافی کا مطالبہ نہیں کریں گی اور وہ اپنی زندگی کے آخر تک اپنی بات پر قائم رہیں۔ حفصہ کا انتقال 41 ہجری میں 39 سال کی عمر کے بعد ہوا۔ موت کے وقت وہ روزے سے تھی۔ نماز جنازہ مدینہ کے گورنر مروان بن حکام نے پڑھائی۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامور صحابی جن لوگوں نے جنت البقیع میں کفن پہنچایا ان میں سے تھے۔ ان کے 2 بھائیوں عبداللہ بن عمر اور عاصم بن عمر نے انہیں نرمی سے ان کی آخری آرام گاہ میں رکھا۔ سالم بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عبداللہ اور حمزہ بن عبداللہ بن عمر کے تمام بیٹے بھی جنازے میں شریک ہوئے۔